آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے، ایک خاتون نے اپنا سپر سٹور بنایا ہے۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو راشن وہ قسطوں کی صورت میں ملے گا۔ جی ہاں، آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کس طرح قسطوں پہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ آپ قسطوں کے اوپر فریج، اے سی، ضرورت زندگی کی ہر چیز لے سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کام کیا یہاں پہ غریب نے یہ آئیڈیا کس طرح آیا، کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ لیکن آج میں موجود ہوں ایک ایسے سپر سٹور کے اوپر جہاں پہ آپ کو ضرورت زندگی کی تمام اشیاء ملیں گی، نمک سے لے کے آئل تک، گھی وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ملے گا آپ کو۔ لیکن وہ ملے گا کیسے؟ وہ قسطوں کے اوپر دیا جائے گا آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ پورے پاکستان کے اندر اے سی لے لیں، فریج لے لیں، کچھ بھی چیز لینی ہو آپ نے تو آپ کو قسطوں پہ ملتی ہے، لیکن راشن قسطوں پہ کس طرح ملتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہو، جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں، پورے پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ قسطوں پہ دی جاتی ہے، لیکن راشن والا کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ کس طرح آپ کے مائنڈ کے اندر آیا یہ کام کرنے کا؟ دیکھیں یہ تو خیر ہمارے معاشرے کا شاید المیہ ہے کہ اگر اب ایک انسان بھوکا ہے تو بیچارہ 100 روپے لے کے کوئی بھی قسط پہ چیز نہیں دے سکتا، اس کو کوئی آٹے کا تھیلا نہیں دے گا، لیکن وہ قسطوں والی دکان پہ جائے تو 50-60 ہزار کا اے سی لے سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں 60% سے زیادہ آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے گزارا کر رہی ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو نیڈ ہے وہ راشن ہے، بھوک ہے، اس کے پر کام نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے پاکستان کا میرا خیال ہے پہلا کانسیپٹ میں نے دیا تھا، جس میں ایک غریب دہاڑی دار مزدور آدمی جو ہے وہ 100 روپے سے ہمارے پاس آ کے 1 مہینے کا راشن لے سکتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ پے کر سکتا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا سٹور بنایا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے پیسے حاصل کروں، لیکن آپ نے پھر بھی راشن پہ دینے کے لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ انسٹالمنٹ دے رہے ہیں۔ کس طرح آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے؟ کیا واقعہ بھی پیش ہوا ہے لائف کے اندر آ کے؟ کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اپنے پیسے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے ڈبل ہوں، لیکن آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لے رہے ہیں۔ بچپن کے کچھ ایسے واقعات گزرے جس میں ہم نے بہت غربت میں زندگی گزاری ہے۔ ایون واقعہ کہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہماری والدہ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، آج کھانے کچھ نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ مار دوں۔ ہم صرف 8 بہنیں ہیں، بھائی ہمارا نہیں ہے، اور میں سب سے بڑی ہوں۔ جب جو کوئی بڑا بچہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پیرنٹس کے بڑے کلوز بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز کہیں ذہن پہ نقش تھی کہ کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تو اس طرح کا واقعہ اور بچوں کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ اس طرح کے واقعات بچپن میں جب گزرتے ہیں ان بچوں کے اوپر بہت سارے سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں، جو میرے پر بھی آئے۔ میں کانفیڈنٹ نہیں تھی، میں بات نہیں کر سکتی تھی کسی سے، بہت ساری چیزیں، بڑی وہ دبو قسم کی بچیاں ہوتی ہیں اس قسم کی تھی، لیکن مائنڈ میں تھا کہ کبھی نہ کبھی لائف میں ایسا ضرور کرنا ہے کہ جو حالات ہم نے فیس کیے ہیں وہ کوئی اور جو ہے نا وہ نہ کرے۔ تو موٹیو یہی تھا، کوئی بھی غریب آدمی ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ آئے اور ہمارے سے راشن لے جائے اور اپنے بچوں کو گھر جا کے کھلائے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا پیسے ہمیں پے بیک کر دے۔ تو اس میں پروفٹ کا آنسر تو کہیں بھی نہیں تھا، آنسر صرف یہ تھا کہ جو حالات ہمارے پہ گزرے ہیں وہ کسی اور پہ نہ گزرے، اور برکت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام، فلاح کا کام کرنے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بانٹنے والا بنایا۔ شروع کہاں سے کیا؟ کتنی محنت کرنی پڑی؟ محنت تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب میں نے میٹرک کیا تھا، اور اس بات کو آج سے تقریباً 22 سال کی محنت لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ مجھے بھیج دیا کہ میں جو ہے نا وہ حالات جو ہم نے فیس کیے ہیں اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں، کیونکہ پاکستان کا یہ میجر ایشو ہے۔ بہت ساری NGOs ہیں وہ بھوک کے اوپر کہتی تو ہیں، کام کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، فری راشن دیتی ہیں اور بس۔ کوئی اور بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ کچھ اور لوگ بھی ملے ہوئے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ہیلپ آؤٹ تو کچھ نہیں، میں نے خود ہی سٹارٹ کیا تھا اس کو، اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ہم مل کے ہر علاقے میں ایک اب سٹور بنائیں گے، جو درد دل رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جو احساس ہے کہ یہ واقعی ہی بہت بڑا کام ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے سٹور بنا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ بناتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کتنے سٹور ہیں آپ کے؟ ابھی فی الحال 3 سال کے اندر یہ تیسرا سٹور ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی ہم چوتھے سٹور جو ہے نا اس کی کوئی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہر سال میں ایک آگے ہو رہا ہے سٹور؟ بالکل ایسے ہی ہر سال میں ایک سٹور، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 6 منتھ کے اندر ہی ایک سٹور اور بنائیں گے۔ پورے پاکستان سے، نہ صرف دنیا بھر سے مجھے کالز آئیں، لوگوں نے بہت ساری دعائیں بھی دیں، شاید ان دعاؤں کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ترقی بہت جلدی دے دی۔ جو لوگ بہت سالوں میں حاصل کرتے ہیں اور میں نے 2 سے 3 سالوں میں جو ہے نا حاصل کیا ہے، تو اب جلدی جلدی ہم اپنے سٹور جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ اوپن کریں گے، اور ہر اس علاقے میں جائیں گے جہاں پہ ہمارا غریب آدمی رہتا ہے، جہاں پہ ہمارا دہاڑی دار رہتا ہے، جہاں پہ ہمارا مزدور رہتا ہے۔ کوئی بھی عام انسان اگر یہاں پہ آتا ہے راشن لینا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس کو چاہیے؟ کوئی بھی آدمی اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کی ID کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں اس کی شناخت پتہ ہو۔ اس کے علاوہ اسے گھر کا بل، ہم ذرا ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ ہسٹری کیسی ہے، پھر ہمیں ایک گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کا گھر دیکھتے ہیں ہم۔ کوئی رینٹ پہ بھی رہتا ہے اس کو بھی مل جائے گا؟ جو رینٹ پہ رہتا ہے بیسکلی تو غریب آدمی رہتا ہی رینٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے جو ہے نا مالک مکان کی ایک گارنٹی لے لیتے ہیں اور ہم اس کو بھی دیتے ہیں۔ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو وغیرہ، کافی لوگ جو ہے پیسے والے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟
भूख के ऊपर लाजमी काम करें, बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों को लाइनों में खड़ा करते हैं सारा सारा दिन, या रमज़ान में रोज़े की हालत में खड़ा करते हैं सारा सारा दिन और एक आटे का थैला देते हैं। बजाय इसके कि वो इस तरह का काम करें जैसा कि मैं करती हूँ, हमारे साथ मिलकर चलें, इस तरह का स्टोर्स बनाए। तो देखें, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें जो है ना मजरूर नहीं होती। आप सारा दिन लाइन में खड़े नहीं हो सकते, आप एक आटे का थैला मांग के लेके तो जाएंगे, बच्चों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और फिर कौन कितनी देर देता है? एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसने कहीं ना कहीं से ऐसा कोई सिस्टम जो है ना वो बनाना है कि उसको खाने को आ सके। वो सिस्टम हम बना रहे हैं, हम भूख के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो कमाएं, उसको पे बैक करें। 3 सालों के अंदर कभी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, किसी को राशन दिया और पैसे ना मिले? अच्छा, ऐसा फ्रॉड नहीं होता बेसिकली, क्योंकि गरीब आदमी हम अपनी वेरिफिकेशंस करते हैं। लेकिन वह समटाइम ऐसा होता है कि कोई औरत है, उसने जब तक वो औरत इद्दत में, हम राशन फ्री देते हैं, उसको पता करते हैं कि आया किसी किस्त क्यों नहीं आई, जेन्युइन रीज़न है तो हम उसको, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हम उनको सदका या ज़ुकात के अंदर चैरिटी में डाल देते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर कि आया कि झूठ तो नहीं है, और ऐसा हुआ नहीं है कि अब तक किसी ने फ्रॉड किया हो। लेकिन अगर किसी जेन्युइन रीज़न है तो हम उसको जो है ना फ्री राशन खुद से प्रोवाइड करते हैं उनको घर में जाके। यहाँ पे स्टोर का एड्रेस क्या है और अपना नंबर बता दें, किसी ने भी रहना चाहे तो वो इजीली आ सके। ये मेन बंद रोड सांदा हजवेरी होटल के साथ है, और कॉन्टैक्ट नंबर 0321848345 नंबर है इस पे। ये हम बंद रोड सांदा से लेके शादरा तक इस स्टोर को जो है ना वो कवर कर रहा है। फिर एक स्टोर हमारा सिंहपुरे में है। का नाम क्या है? बेसिकली कंपनी का नाम मेरी फाइन लिविंग है, वो सिंहपुरा, भगवानपुरा, शालामार लिंक रोड को कवर कर रहा है। एक स्टोर हमारा गाजियाबाद में है, वो वहाँ से रेलिवेंट मुगलपुरा और गाजियाबाद के इलाकों को जो है ना वो कवर कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने इनकी वीडियो देखी है कि जो भी लोग जो है राशन अपने पूरे घर का ले नहीं सकते, वो यहाँ पे आए, अपने आईडी कार्ड लेके आए और साथ एक गारंटी लेके आए, राशन लेके चलें और किस्तों के ऊपर इसके जो मामला है उसको पूरा करें। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।